السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ذی الحجہ کی 3 یعنی ڈے 3 ہے۔ جیسے کہ ہم آپ کو ہر ویڈیو میں ہر لیکچر میں بتا رہے ہیں کہ ذی الحجہ کے یہ شروع کے 10 دن ہیں، اس کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پورے سال میں نیک اعمال کا وہ ثواب نہیں جو ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک نیتی کے ساتھ، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تو نیک کاموں میں جلدی کیجیے اور نیکی حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگائیے اور استقامت حاصل کرنے کے لیے دعا مانگیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ اس مہینے میں جو جتنے عمل کرے گا اس کو اس کا ڈبل ثواب ملے گا۔ جی تو آئیے جانتے ہیں کہ آج کرنے کے کون کون سے کام ہیں۔ جی اس ویڈیو میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو 10 کرنے کے کام بتائیں گے، ساتھ ساتھ حدیث بھی ہوگی، اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو 99 نیم ہیں انشاءاللہ اس کے لیے بھی آپ کو جو ترتیب بتائی جا رہی وہ بھی آپ کو حفظ کروائی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ آج کام نمبر 1 ہے کہ سحری کر کے آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ نمبر 2 ہے مسواک کرنا۔ مسواک کرنا سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا کرتے تھے اور اس کی تاکید کیا کرتے تھے کیونکہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ مسواک کرنا ہے آپ نے فجر کی نماز سے پہلے۔ اچھا، اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی ہے جو ہمارا چینل ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، آپ وہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے فوائد بھی ہیں، اس کو کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ بھی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہے نمبر 3 ہمارا کام ہے نمازوں کو اول وقت پر ادا کرنا ہے۔ آج آپ نے فجر کی نماز کے بعد چاش کی نماز ادا کرنی ہے۔ چاش کی نماز بہت آسان ہے، 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے اور پڑھنے کا طریقہ ویسے ہی ہے جیسے اور نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ پھر ہے نمبر 4۔ نمبر 4 پر ہے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سننی ہے، بہت فائدہ مند ہے، بہت حکمت والی ہے اور بہت تاثیر ہے اس میں۔ یہ سورت کو پڑھنے اور سننے اور اس کی تفسیر کو سننے کے بعد انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق اور مضبوط ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے نمبر 5 جو کام کرنا ہے بیت روم میں جانے کی دعا وہ پڑھنی ہے، اس کا پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ جی بتایا اس وجہ سے جا رہا ہے کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، تو بھولنا نہیں ہے، ان 10 دنوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو عمل ہم جان بوجھ کے یا پھر جان بوجھ کے تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہاں بے خیالی میں بھول جاتے ہیں، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان سب چیزوں کا اجر مل رہا ہے۔ جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا نیکیاں آن سیل، نیکیاں اس دنوں میں سیل پہ لگ جاتی ہیں، تو خوب فائدہ اٹھائیے۔ پھر نمبر 6 ہے حدیث کو پڑھنا اور شیئر کرنا۔ انشاءاللہ اینڈ میں آپ کے ساتھ حدیث کو شیئر کروں گی، اس کو ضرور پڑھیے گا اور دوسروں کو بھی سینڈ کیجیے گا۔ نمبر 7 ہے دعا اور تسبیحات، بہت اہمیت ہے۔ تسبیحات بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ اس کے اجر اتنا ہے کہ شہید جب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر پیش ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، تو اس سے پہلے ایک شخص وہ جائے گا جو بہت انعامات کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نوازے گا، اور وہ شخص کون ہوگا؟ جو تسبیحات پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس دن میں تسبیحات کو بہت پڑھیے، میں انشاءاللہ شیئر کروں گی دعا بھی آپ کے ساتھ اور کون کون سی آپ کو تسبیحات پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 8 ہے صدقہ دینا ہمسایوں کو۔ اب آپ کسی بھی طریقے سے، چاہے ان کو کھانے کی ضرورت ہو، پیسوں کی ضرورت ہو، ان کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہو، ان کو آپ کے اخلاق کی ضرورت ہو، کسی بھی طریقے سے آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، صدقہ دینا، یہ صدقے میں لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ قبر کے جب عذابات آتے ہیں نا تو اس میں سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر جو پہلا عذاب آئے گا اور اس کو کون روکے گا؟ صدقہ۔ اس لیے میں نے اس میں تاکید رکھی ہے، اپنے 10 کاموں میں یہ کام ایک ضرور رکھا ہے کہ کسی بھی طریقے سے صدقہ ضرور کریں۔ پھر نمبر 9 ہے غیبت سے بچنا، بہت ضروری ہے۔ بالکل اس 10 دنوں میں اپنی زبان کو تالا لگا لیجئے، اپنے ہونٹوں پر زپ لگا لیجئے، کوئی بات نہ کرنی ہے اور نہ کسی کی سننی ہے، اور نہ کسی کو اتنی آپ نے جو ہے وہ اس کو اتنا موقع دینا ہے کہ وہ آپ سے غیبت کرے۔ فوراً منع کر دیں کہ نہیں بھائی، ذی الحجہ کے 10 دن چل رہے ہیں، اس وقت نیکیاں سیل پر ہیں، میں اپنی نیکیوں کو گنوانا نہیں چاہتی، فوراً بند کر دیں، فوراً منع کریں، تاکہ پھر اس سے ان کو بھی میسج پہنچے گا، اور جب اگر وہ بھی اس پہ عمل کریں گے اس کا جتنا ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اور ایک اور بڑا صدقہ ہے ٹی وی نہیں دیکھنا، ٹی وی نہ دیکھیے گا، سوشل میڈیا مت استعمال کیجیے گا اس 10 دنوں میں، اور اگر کرنا بھی ہے تو پازیٹیو چیزوں کے لیے، لیکن ٹی وی کو تالا لگا دیجیے، بند کر دیجیے، مت دیکھیے گا ٹی وی۔ تھوڑی سی دیر کے لیے شیطان آپ کو آپ کے بہت بڑے
اجر سے محروم کر رہا ہے۔ ٹی وی مت دیکھیے گا، عادت ڈالیے۔ اس 10 دنوں میں پرومس کیجیے اللہ سے کہ میں اس 10 دنوں میں ٹی وی نہیں دیکھوں گی۔ جب آپ 10 دن کریں گی، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے 20 دنوں کا اہتمام کر دے گا۔ 20 دن میں پھر آپ ٹی وی نہیں دیکھیں گی۔ اس طرح کرتے کرتے دن بڑھیں گے اور پھر آپ ٹی وی دیکھنا انشاءاللہ ختم کر دیں گی۔ پازیٹیو چیزیں کیجیے گا، سوشل میڈیا استعمال غلط مت کیجیے گا۔ اور آخر میں ہے، اس ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا، کیونکہ نیکی کی بات پر عمل کرنا، نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ تو آئیے آج کی پیاری حدیث سن لیتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ بھی ہم کو یاد کرتا ہے؟ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اسے پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھ کو کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں ان لوگوں کی محفل سے بہتر محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور اگر وہ ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کی لمبائی جتنا فاصلہ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کے ڈھانپتی ہے اس کو۔ تو اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ جو جس طرح اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اس کو ویسے ہی یاد کرتا ہے۔ کہ یاد رکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے دار کی دعا میں فوراً قبول کرتا ہوں۔ تو روزہ کھولنے سے تقریباً 5 یا 10 منٹ پہلے ٹیبل پہ بیٹھ جائیے اور اس کے بعد پھر دعا مانگیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دن میں 3 مرتبہ ضرور پڑھیے گا۔ جی، آج آپ لوگوں نے سارا دن جو ہے یہ تسبیحات پڑھ لی ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ کو میرے پیارے پیارے ناموں سے پکارو۔ تو اس ذی الحجہ کے 10 ایام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کیجیے۔ الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع